اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کا مفہوم ہے کہ جو کوئی صبح ایک آیت مبارکہ کو سیکھ لے یہ 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ ابھی ہم کچھ منٹ کے اندر ایک آیت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح اگر آپ کچھ دن توجہ سے سن لیں تب کچھ دن کے بعد انشاءاللہ آپ میں اتنی صلاحیت ہو جائے گی کہ آپ عربی میں پڑھنے پر اس کا مفہوم اردو میں سمجھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ چلیے اس کا مفہوم ہم یہاں سمجھیں گے۔ وا کہتے ہیں عربی میں، کہیں بھی آپ کو وا نظر آیا اس کا مطلب ہوتا ہے اور الذین یعنی جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم یعنی اپنا مال، ریا یعنی دکھانے کے لیے، الناس کہتے ہیں لوگوں کو، وا بول تو پھر یعنی وا کا مطلب ہوگا اور لا کا مطلب نہیں، یومنون یعنی ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، وا یعنی اور، لا یعنی نہیں، بالیوم الآخر یوم کہتے ہیں دن کو، آخر یعنی آخرت کے دن پر، ومن و یعنی اور، من یعنی جو، یکن یعنی ہو، الشیطان شیطان ہی کو کہتے ہیں، لہو یعنی اس کے لیے، قرینہ یہ ہے ساتھی، یہاں پر اس کا مطلب ساتھی ہو رہا ہے، فسا فا یعنی پس، سا یعنی برا، قرینہ ساتھی، یعنی اس کا اگر ہم مفہوم دیکھیں گے اس آیت مبارکہ کا تو کچھ اس طرح ہوگا کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، والذین اور لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ یومنون باللہ اور نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور نہ یوم آخرت پر، اور شیطان جس کا ساتھی ہو گیا تو وہ برا ساتھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جسے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وادی امت محمدیہ کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، راہ خدا میں صدقہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے، لیکن یہ سارے کام صرف ریاکاری کے لیے یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے۔ شیطان جس کا ساتھی ہوگا اس کا مطلب کچھ اس طرح ہوگا کہ وہ شیطانی کام کر کے اسے خوش کرے گا، یعنی شیطانی کام کر کے وہ شخص شیطان کو خوش کرے گا، اور شیطان جس سے خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، کھانے پینے گویا کہ کئی معاملات میں شیطان اس کا شریک ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہر جائز کام میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کہا گیا کہ ہر جائز کام بسم اللہ سے شروع کریں، اور آخرت میں شیطان جس کا ساتھی ہوا اس کا مفہوم ہوگا کہ آخرت میں شیطان کے ساتھ آگ کی زنجیروں میں اس شخص کو جکڑا جائے گا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیطان کے بہتانے کے انداز کو منہاج العابدین میں بتاتے ہیں کہ سب میں پہلے شیطان اپنا مکر اور کوشش کرتا ہے کہ بندہ عبادت ہی سے رک جائے، لیکن بفضل الہی اگر عبادت سے نہ رکے تو اگلا اس کا مکر ہوتا ہے کہ وہ عبادت میں سستی اور کاہلی کراتا ہے، لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے شخص محفوظ رہ گیا سستی اور کاہلی سے، تو شیطان کا اگرا فریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جلدی کراتا ہے تاکہ دنیاوی کام یعنی فلاں کام کے لیے فارغ ہو جائے، جلدی عبادت کرے اور دوسرے کام کے لیے فارغ ہو جائے۔ بفضل الہی اس طرح بھی نہ ہو سکا اور شخص اللہ تعالیٰ
کے فضل سے اس مکر سے بھی شیطان کے محفوظ رہ گیا، تب اگلا شیطان کا وار ہوتا ہے ریاکاری کے ساتھ عبادت کرنے کی شیطان ترغیب دیتا ہے اور شخص کو ریاکاری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اللہ کے کرم سے شخص اس سے بھی محفوظ رہ گیا، شیطان کی اس مکر سے بھی محفوظ رہ گیا، تو اگلا شیطان کا مکر ہوتا ہے کہ شخص کو خود پسندی میں مبتلا کر دے، یعنی خیال آتا ہے کہ میں کتنا شب بیدار ہوں، کتنا عمدہ ہوں، اس طرح کے خیالات یا کہ خوش پسندی میں مبتلا کرتا ہے شیطان۔ لیکن بفضل الہی کوئی شخص اس سے بھی محفوظ رہ گیا تو اگلا وار ہوتا ہے کہ جو ہے چھپ چھپ کر نکاح کرنے کی، کیوں اللہ تعالیٰ تجھے مشہور کر دے گا، کیوں چھپ چھپ کر نہیں کیا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کیا کر، اس طرح اس کا مکر ہوتا ہے۔ بفضل الہی شیطان کے ان مکروں سے بھی شخص محفوظ رہ گیا تو آگے پھر وار کرتا ہے شیطان کہ تجھے نیک اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ انسان کے نیک اور بد ہونے کا فیصلہ تو روز ازل ہی سے ہو چکا ہے۔ اگر نیک بخت ہے، سعادت مند ہے، تو تو سعادت ہی رہے گا، اور بد بخت ہے تو تو بد بخت ہی رہے گا۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے طاعت و عبادت پر ثواب عطا فرمانے کا بے شمار مقامات اور وعدہ فرمایا ہے، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان اور اطاعت کے ساتھ حاضر ہوگا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سچے و مقدس اللہ تعالیٰ کے وعدے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور شیطان کے ہیلوں سے ہوشیار اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے۔ یقیناً گناہوں سے بچنے، اطاعت و عبادت کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ملتی ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام کے تمام PDF کی شکل میں گروپ میں بھی شیئر کر دیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو گروپ جوائن نہیں کریے برائے مہربانی گروپ جوائن کریے اور اپنے اقربا کو بھی یہ شیئر کریے تاکہ قرآن کریم کا پیغام سب تک پہنچے۔ گروپ جوائن کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر ایک QR کوڈ نظر آ رہا ہوگا، اس QR کوڈ کو آپ واٹس ایپ سے اسکین کریے، انشاءاللہ آپ گروپ میں جوائن ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس طرح نہیں کر پا رہے تو یہاں ایک ای میل ایڈریس آپ کے سامنے جا رہا ہے contactbiabani@gmail.com، اس پہ اپنا فون نمبر آپ بھیجیے، انشاءاللہ آپ کو گروپ میں جوائن کر دیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔